اب اسی طرح میں جامعہ ہزا کے کور طالب علم کو دعوت دیتا ہوں محمد ثاقب کو کہ وہ آئیں اور عظمت قرآن کے اوپر بیان پیش کریں. تشریف لاتے ہیں محمد ثاقب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال صاحب القرآن إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. صدق اللہ العظیم. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. یہ قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. میرے واجب الاحترام عزیز طلبہ ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج کی اس بدم میں عظمت قرآن کریم کے عنوان سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہا ہوں. ویسے تو دیگر تمام آسمانی کتابیں کلام الہی سے مزین ہے جن کے بغیر کسی مسلمان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، مگر ان تمام کتابوں میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی بے عیب کتاب قرآن کریم ایک منفرد اور عظیم و معظم کلام کی حیثیت رکھتی ہے. ہر دور میں انسانیت ریت و ہدایت کی پیاس سے بیدار نظر آتی ہے، مگر دیگر تمام کتابیں اپنے اپنے ادوار و آثار میں انسانیت کو ریت و ہدایت کا آب حیات فراہم کرتی ہے جو پوری انسانیت کے لیے کافی نہ ہو سکا. جب رب کائنات نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اقتدام فرما دیا تو اب ضرورت میری شریعت کی دی جو قیامت تک کے نسل انسانت کی پیاس بجھا سکے. ضرورت ایسی کتاب کی دی جو ہر دونوں عرصے میں ہدایت کا راستہ دکھا کر فلاح انسان کا سبب بن سکے. رب کائنات نے فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. دنیا کی کوئی کتاب وہ راستہ نہیں دکھا سکتی، دنیا کا کوئی صحیفہ وہ راستہ نہیں دکھا سکتا، دنیا کا کوئی قانون وہ راستہ نہیں دکھا سکتا. يهدي للتي هي اقوم. سب سے سیدھا راستہ قرآن کا راستہ ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میرے بھائیوں، وجود انسانی دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک انسان کا بدن اور دوسرا انسان کی روح. دونوں کے مجموعے کا نام انسان کہلاتا ہے. انسان کا بدن مٹی سے بنایا گیا ہے اور انسان کی روح کا تعلق آسمان کے ساتھ متعلق ہے. قل الروح من امر ربی. امام ابو حنیفہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انسان کے بدن کو غذا کی ضرورت ہے، انسان کی روح کو غذا کی ضرورت ہے. بدن کا غذا فأنبتنا بها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا
جاتی ہے، غلامی و محکومی کی زندگی ان کا مقدر بن جاتی ہے، مصائب و الم کی باعث برستی ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان